أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں میرے راستے میں ستائے گئے اور پھر حق کے راستے میں لڑے اور قتل ہوئے یعنی شہید ہوئے، تو میں یقیناً ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا اور انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں باغوں میں پہنچا دوں گا جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ موجود ہے. عزیزان محترم، آپ اور ہمیں یہ جان کر روحانی مسرت ہونی چاہیے کہ شہادت مخصوصہ کو پورے 514 سال کا طویل ترین عرصہ ہو رہا ہے، اور یہ شہادت مخصوصہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. سلطان نصیر سراج منیر امیر کبیر حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک واحد ذات نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہے، بلکہ آپ کا پورا پورا کنبہ اللہ کے راستے میں مہدی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کے حقانیت کی آخری اور حتمی دلیل کے ثبوت میں شہید ہوئے ہیں. عزیزان محترم، جس طرح نبوت میں 1450 سال پہلے جنگ بدر ہوئی تھی جس میں صرف 313 وہ عاشقان اللہ تھے جنہوں نے پسماندگی کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ ہونے کے باوجود ان کا جوش ایمانی، ان کے بلیفز کا لیول اتنا ہائی تھا کہ وہ 1000 سے زائد ان کفار کے مقابل میں جوش اور ولولے کا ایسا مظاہرہ فرمائے، اور وہ سرداران قریش جن سے عرب کانپتا تھا، لرزتا تھا، سارے اوزار، اسلحہ، سب کچھ ہونے کے باوجود ان 313
اللہ کے مقدس ہستیوں کے مقابلے میں ناکام نامراد ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے. اور یہ 313 اللہ کے راستے میں اس وقت جو جنگ بدر میں شجاعت کا، بہادری کا، جوش اور ولولے کا مظاہرہ جو فرمایا، جس کی وجہ سے اسلام آج تک نہیں قیامت تک قائم رہے گا. اگر جنگ بدر نبوت میں خدا نخواستہ معاذ اللہ شکست ہو جاتی، ناکامی ہوتی، تو اسلام نہیں پھیلتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اپنے حبیب کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بدر میں آپ کو فتح مبین عطا ہوگی، یعنی کھلم کھلا فتح عطا ہوگی. ویسے ہی مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر یہ جنگ بدر ولایت ہوئی ہے، جو یقیناً ہمارے آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہے. عزیزان محترم، عشق دو طرح کا ہوتا ہے. عشق کی دو کیٹیگری ہے. ایک کسبی، محنت سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، محنت مشقت کرنا، تقوی اور میں پرہیزگاری کے بلند ترین کاموں کو بہت زیادہ مشقتوں کے ساتھ جھیلنے پر کسبی عشق، محنت کی عشق نصیب ہوتا ہے. اور دوسری کیٹیگری ہے، دوسرا عشق معیار ہے، وہ ہے وہابی، عطائی، اللہ جسے عطا کرتا ہے. تو دونوں میں عطائی عشق کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بائی برتھ، پیدائش سے ہی اس بندے کو، اس فرد کو، اس شخص کو جو اس کا عاشق ہے اسے چن لیتا ہے اور اپنے عشق کی دولت سے ایسے مالا مال کر دیتا ہے کہ آنے والے عاشقوں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بن جاتا ہے، ایک ماڈل بن جاتا ہے. عزیزان محترم، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا، میں، نفس، سیلف، ایگو جب یہ مر جائے تو عشق پختہ ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں عطائی عاشق. حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ جو پیدائشی عاشق ہیں، بلکہ آپ ایسے عاشق ہیں کہ بہت سے عاشقین آپ کی درسگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں عشق کا سبق لیتے ہیں اور قیامت تک لیتے رہیں گے. حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطائی عشق عطا کیا تھا، خدائی، جو اللہ تعالیٰ وہابی عشق بھی جسے کہتے ہیں. کیسے عطا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ بتائیے کتنی عمر تھی؟ بس 44-45 ایئرس کی ایج. اس میں عشق کے ایسے ایسے نرالے نمونے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ عاشقین خود حیرت زدہ ہیں کہ کیا عشق میں یہ بھی ہوتا ہے کیا. تو صرف 6 اور 7 برس کے حضرت شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائی عشق کے مظاہرے کے لیے دیکھیے کیسا فرما رہے ہیں. جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو والد جاگیردار تھے، حالانکہ بڑے متقی پرہیزگار دیندار، لیکن منصب میں آپ کو بڑی جاگیر ملی تھی. اس جاگیر کے پیپرز سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پیش کیے گئے کہ یہ آپ کے والد کے جاگیر کے پیپر ہیں، ابھی آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس جاگیر کے آپ مالک ہیں. تو سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطائی وہابی عشق عطا کیا تھا، بائی برتھ. محنت کی ضرورت نہیں تھی، مشقت کی ضرورت نہیں تھی، اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ازلی ایمان والے تھے. 6 اور 7 برس کے ننھے مننے نظر آنے والے اس عاشق نے اس وقت سرکاری لوگوں کو جواب دیا کہ ہم تو نوکری چاکری اپنے صاحب کی کرتے ہیں،
اپنے صاحب کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی نوکری چاکری کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ صرف وہابی اور عطائی عشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بظاہر اس کم عمر نظر آنے والے سیدنا شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اقدس سے یہ تاریخی الفاظ نکالے تھے۔ عزیزان محترم، یقیناً حضرت سیدنا شاہ قطمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس وجہ سے کہ شہادت کے واقعات سے تو تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس شہادت کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا بدل قرار پائے، بار امانت کو اٹھانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے داستانیں یوں تو لاکھوں ہیں جہاں میں عشق کے، داستانیں یوں تو لاکھوں ہیں جہاں میں عشق کی ہے نرالی سب سے، لیکن داستان خندمیر واقعی حضرت سیدنا شاہ قطمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کوئی سیرت کا گوشہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف یہ بتانے کی آج سعادت حاصل کروں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی دقت اور تکلیف کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ انمول دولت عطا کی ہے، مہدویت جیسی جو عین الاسلام ہے، روح الاسلام ہے، وہ عطا کی ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور اللہ کے نام پر قربان ہو کر چمن مہدویت کو خون سے سینچنے والے ان عاشقوں، ان شہیدوں اور ان شہیدوں کے سردار پر درود و سلام کا نذرانہ بھیج کر یہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز کیا۔ آج دنیا میں مختلف فرقے ہیں، مختلف مسلک والے ہیں، سب ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، سب ابھی گمراہ ہیں، سب ابھی تلاش میں ہیں، سب ابھی کسی جھوٹے مہدی کے انتظار میں اپنی نسلوں کو گنوا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے، تو ہمارا آپ کا سب کا کام بنتا ہے کہ ہم اس قربانیوں کو، اس قربانی کو، عظیم قربانی کو اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ پر جو ذمہ داری پڑتی ہے، مہدوی ہونے کا جو حق ادا کیا جا سکتا ہے عمل صالح کے ذریعے، عمل با محبت، خواہت پرسید، تصدیق بندہ عمل اس مہدی علیہ السلام نے ایک پیمانہ دے دیا کہ میرے بندے کی تصدیق عمل ہے، تو اس پر ہم اس کا پیکر بن سکتے ہیں، اس میں ڈھل سکتے ہیں، اس سانچے میں آنے کی کوشش اور محنت کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت بندگینیہ سیدنا شاہ قطمی صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے کیا کہنے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہابی اور عطائی عشق ہے، بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے یہ عشق عطا کیا ہے۔ اب عشق کے تعلق سے سنیے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق کے 40 درجے ہیں، 40 اسٹیپ، کتنے ہیں؟ 40، 40 درجے، اور سب سے آخری جو درجہ ہے، 40واں درجہ ہے، وہ ہے جب انسان عشق کی کمال پر پہنچ جاتا ہے، عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی لذت اور نعمت سے سرفراز کرتا، وہ ہے بے حجابانہ اپنا دیدار۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ایک پڑاؤ پار کرنے کے بعد دوسرا پڑاؤ، دوسرے سٹیپ پر جانے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی مشقت اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور محنت بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق کے 40 درجے ہیں، اور سب سے پہلا اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اپنا سر اتار کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دینا، یہ سب سے پہلا اور چھوٹا درجہ ہے۔ اب آپ سوچئے، یقیناً اب یہ عاشق جو بائی برتھ ہیں، ان کے عشق کے کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے
رگ رگ میں اپنا عشق ایسا سما دیا تھا کہ جب مہدی آخر الزماں، مرشد کامل و اکمل، ہادی اکبر، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو عشق کا سمندر لے کے پھر رہے ہیں، اس سے پہلے اسی عشق کی پیاس کو بجھانے کے لیے مختلف مرشدین کی خدمت میں جاتے ہیں، تو کہیں پر دنیا، کہیں پر منصب، کہیں پر کچھ اور کا آفر کیا جاتا ہے، آپ وہاں پر پھٹکار کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ وہ عاشق، بائی برتھ عاشق، جب امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں، نظر سے نظر ملتی ہے، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، عشق کی آخری حد کو پا لیتے ہیں، آخری سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ اے سید قنمیر، اے میرے عاشق، بتا میرے لیے تو کیا تحفہ لایا ہے؟ تو وہ عاشق کہتا ہے جو پہلے ہی سٹیپ سے ایک دم چھلانگ لگا کر 40ویں سٹیپ پر پہنچ کر خدا کی ذات کو بے حجابانہ دیکھ لیا ہے، وہ ہستی، وہ عاشق کہتا ہے کہ مالک، بدن پر صرف ایک سر ہے، اگر 100 سر ہو تو بھی تیری راہ پر قربان تیرے خدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ وقت قبولیت کا تھا، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا تھا۔ سر تو بندگی میں کا ایک ہی تھا، لیکن تمنا 100 سروں کے پیش کرنے کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو یہ عشق کی معراج ہے میرے بھائیوں، جہاں اچھے اچھوں کے عشق انتہا ہوتی ہے، وہاں پر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی ابتدا ہوتی۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی ایک ہی جست میں، ایک ہی جمپ میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظر کے فیضان سے اللہ کے دیدار کو پا لیتی ہے، تو اس کے عشق کے کیا کہنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو 40 قسمیں بتائے ہیں، اس عاشق کے سامنے وہ 40 کی 40 دھری کی دھری رگے جمپ لگایا وہ عاشق اور پہلے اسٹیپ پر پہنچ گیا۔ تو عزیزان محترم، عطائی عشق حامل اور عشق معراج پر پہنچنے والے کا ولولہ، ان کا جذبہ، ان کے جوش کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب ایک سر کے پیش کرنے کی بات آئی تو عرض کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، اگر 100 سر بھی ہوتے تو تیرے قدموں میں نچھاور، تیری چوکھٹ پر نچھاور، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ تو یہ شہادت مخصوصہ کی عظمت کو سمجھو میرے بھائیوں، یہاں تک ہم 550 سال تک جو آئے ہیں، اسی شہادت مخصوصہ کا صدقہ ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور آپ کے افراد خاندان کے خون کا صدقہ ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں یونیک ہے۔ دنیا ہم اگر مخالفت نہ کرے تو یقین مانیے کہ مردہ قرار پاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ 550 سال سے یہ قوم مہدویہ زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور زندوں ہی کو چھڑا جاتا ہے۔ میں اپنے مرحوم ماموں کا اپنا پسندیدہ ترین شعر رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ہیبت نہیں کھانا چاہیے، ہیبت نہیں کھانی چاہیے۔ جب مخالفین کی طرف سے کچھ فتوے آتے ہیں تو خوشی منائیے، جشن منائیے، کوئی وار کرتا ہے تو خوشی منائیے۔ طالب قنوی صاحب کہتے ہیں کہ کہیں سے جب کوئی پتھر نہ آیا، کہیں سے جب کوئی پتھر نہ آیا، بدن اپنا لگا ہم کو پرایا۔ میرے بھائیوں، شہادت مخصوصہ کی عظمت کو سمجھیے، اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے شمار معجزات ہیں۔ ان معجزوں میں سب سے ٹاپ کلاس، سب سے نمبر 1 معجزہ ہے بیان قرآن کا۔ اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ میں ڈگر ڈگر پر، جگہ جگہ پر، بات بات میں مہدی علیہ السلام کی ذات کی حقانیت ثابت ہو چکی، ڈیسائیڈ ہو چکی، طے ہو چکی، کنفرم ہو چکی کہ یہی مہدی آخر الزماں ہے، یہی خلیفۃ اللہ ہے۔ قرآن میں اشارتاً جس کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث متواتر المعنی میں جو صفات، جو کوالٹیز، جو سائنس بتائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے من و ان، 1 سے لے کر 1000 تک پورے کے پورے
اس ذات اقدس میں ہے۔ اسی ذات اقدس کے معجزوں میں اگر کوئی بڑا معجزہ دوسرے نمبر پر آتا ہے تو وہ ہے شہادت مخصوصہ کا۔ اور جتنے معجزات امامنا سیدنا مہدی علیہ السلام کے ہیں وہ حیات طیبہ میں ہے، اور مہدی علیہ التسلیم نے شہادت مخصوصہ کا پورا پس منظر، پیش آنے والے واقعات، پہلے دن کے جنگ کی صورتحال، دوسرے دن کی شہادت، شہادت کے بعد جسم کا 3 حصوں میں بٹ جانا، سر جدا، تن جدا، پوست جدا ہونے کا بعد 22-23 سال پہلے کہہ رہے ہیں، ایسے جیسے کہ اب صورتحال سامنے آپ نے دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے کہ کوئی چیز طے شدہ ہے، حقیقت میں طے شدہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خاتلو و خطلو کی یہی مہدی علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کا خلیفہ مخبر صادق ہے، وہ خبر دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں فیوچر کی، 22-23 سال بعد واقعہ ہونے والا ہے، شہادت ہونے والی ہے۔ اور اللہ کا خلیفہ سچا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ نے جو جو باتیں بیان فرمائی وہ من و عن پوری ہوئی۔ یہی نہیں میرے پیارے بھائیوں، میرا آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے میں اس موقع پر خاص طور پر گھر کی ماؤں اور بہنوں سے التجا کروں گا، ہمیشہ یہ ریکویسٹ کیا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد کو سکھائیے، بتلائیے کہ صدیقی جذبہ کیا تھا، خود میری جذبہ کیا تھا، شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولولہ کیا تھا، عشق کی معراج کیسی تھی، واقعات سنائیے تو خود بخود بچہ ٹرینڈ ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کے تعلق سے شہادت مخصوصہ، اور یہ مہدی علیہ السلام کا معجزہ بن رہا ہے۔ مہدی علیہ السلام کی ذات کی حقانیت حق پر ہے یا نعوذ باللہ حق پر نہیں ہے، خود مہدی علیہ السلام نے کلیئرلی بیان کر دیا۔ اب یہ مستقبل میں آنے والا ہے، تو سوچئے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے دنیا کے سامنے۔ دنیا کے سامنے چیلنج ہے کہ اب جو مہدی دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بے شمار معجزات ہیں، تم نے آن دی اسپاٹ ڈیمانڈ کیا، مان لیے۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے پوچھے کہ بندے نے احادیث میں پڑھا ہے کہ مہدی جب دنیا میں آ جائیں گے تو درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، ہر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ مہدی علیہ السلام اس وقت مسواک کر رہے تھے سوکھی کاڑی سے، آپ نے فوری اس کاڑی کو ڈبو دیا، زمین میں گاڑ دیا، آنن فانن مول کے پھٹے، آنن فانن ہرا بھرا ہو گیا وہ ڈالی۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ کام بازیگروں کا ہے، جادوگروں کا ہے، میجک کرنے والوں کا ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے اس کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ دلوں میں جو عشق الہی کے درخت سوکھ جائیں گے تو مہدی کی تعلیمات سے وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ ایسے آن دی اسپاٹ ڈیمانڈ پر بے شمار معجزات ہو گئے، اور مہدی علیہ السلام اب جو شہادت مخصوصہ کا بیان معجزہ ظاہر فرما رہے ہیں، اپنی ذات کی حقانیت کی دلیل فرما رہے ہیں، وہ ہے مہدی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 22-23 سال کے بعد ہونے والا ہے، 20 سال کے بعد ہونے والا ہے، 22-23 سال پہلے آپ اس معجزے کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ایک سچا خلیفۃ اللہ اپنے ظاہری اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پیش آنے والے واقعے، پیش آنے والے معجزے کے تعلق سے لائن با لائن، لفظ با لفظ، وٹ ٹو وٹ فرما رہے ہیں، اور وہ پورا ہو کے رہا۔ تو آپ سوچئے کہ دعویٰ کرنے والا مدعی موجود نہیں ہے، اور دعویٰ مستقبل کا کیا جا رہا ہے، فیوچر کا، تو کتنا بڑا چیلنج ہوا۔ اب دیکھیے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی بھی ارشاد فرمایا، مہدی علیہ السلام بھی فرمایا، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر تلوار کارگرد نہیں ہو سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا۔ مہدی علیہ التسلیم نے ناگور کے مقام پر اس آیت شریفہ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 195 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مہدی علیہ السلام اس آیت شریفہ کو بیان کر کے اس کا بیان فرمایا کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
جو لوگ ہجرت کیے شدھ ہو گیا، کمپلیٹ۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے نکالے جائیں گے، شدھ، یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے جائیں گے، ظلم کیے جائیں گے، شدھ، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کمپلیٹ۔ وَخَاتَلُوا وَخُتِلُوا، ماندہ است ماشاء اللہ خواہد شد، یہ اللہ کے راستے میں قتل کریں گے اور شہید ہوں گے، یہ باقی ہے، اللہ جب چاہے گا یہ پورا ہوگا۔ یہ بیان فرما دیے، اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خاتم نبی پر اور خاتم ولی پر تلوار کام نہیں کر سکتی، کوئی شہید نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے ذات کا بدل، مجھے اس چوتھی صفت کی، میری اپنی ذات سے تکمیل کی مجھے خواہش تھی، تمنا تھی، لیکن اللہ کی سنت ہے، خاتم نبی اور خاتم ولی کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، میری ذات کا بدل اللہ نے مقرر کیا۔ سسپنس رہا، سب لوگ تجسس میں رہے کہ کیا بات ہے، اس چوتھی مہدی کی صفت کا بدل کون ہے، کون وہ خوش نصیب ہے۔ عزیزان محترم، ذرا نبوت کے دور میں لے چلتا ہوں۔ جنگ خیبر کا ماحول ہے، جنگ خیبر میں تقریباً 1600 اصحاب کرام ہیں، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جس میں 313 بدری خطئی جنتی و مقدس ہستیاں بھی ہیں، جن کی وجہ سے دین اسلام قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ 1600 اصحاب کرام رسول اللہ کے ساتھ ہیں جنگ خیبر میں۔ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان فرمائے کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح، کامیابی اور وکٹری دے گا۔ وہ شخص، وہ خوش نصیب جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجسس میں پڑ گئے، حیرت زدہ ہو گئے، سب خوش ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے، کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ خیبر کا مبارک موقع، مقدس موقع، تاریخی موقع، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرا شیر علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کہاں ہے، بلاؤ۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مولا علی آنکھوں میں شدید تکلیف کی وجہ سے چل پھرنے کے قابل نہیں ہے، آ نہیں سکتے۔ کون؟ مولا علی، شیر خدا، آنکھوں کی تکلیف تھی، شدید تکلیف، جب آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بلاؤ علی کو، میرے پاس لاؤ۔ مولا علی کو لایا گیا، مولا علی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک اپنے دستے مبارک سے، اپنی انگلی سے لے کر آپ کی دونوں آنکھوں پر لگا دیا۔ آنن فانن، وہ تکلیف جو ختم ہونے کے قابل نہیں تھی، آنن فانن ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لو علی، مبارک ہو، کامیابی کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دینے کا حکم دیا۔ تو سسپنس ختم ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ناگور کے مقام پر امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی تلاوت فرمائی، اس کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ 3 صفتیں تو پوری ہو گئی، چوتھی صفت بندے سے اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ نہ خاتم ولی شہید کیا جا سکتا ہے، نہ خاتم نبی شہید کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی ذات کا بدل قرار دینے والا ہوں۔ سب تجسس میں ہیں، سب پریشان ہیں کہ یہ بار امانت کسے ملے گا، یہ مہدی کی ذات کا بدل کون خوش نصیب ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرا مبارک میں خاتلو و خطلو کا پھر بیان فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ میری ذات کا بدل بھائی سید خن میر ہے۔ عزیزان محترم، تفصیلات میں گئے بغیر میں اجمالی طور پر آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آج زمانے میں مہدویوں کے خلاف باطل فرقے، باطل مسلک والے جھنجھوڑ کر، ہلا کر، فتووں کی بارش کر کے، فتووں کی مزائل پھینک کر پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مت گھبرائیے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتووں کا سامنا کیے ہیں۔ کیسے کیسے فتوے دیے گئے، اس وقت کے درباری سرکاری پالتو علماء نے کیسے کیسے فتوے دیے ہیں، اگر اس تفصیلات کو بیان کروں تو آپ کا کلیجہ منہ میں آ جائے گا۔ آج تو صرف فتوے دے کر نچارنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہمارے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس وقت تو سرکاری سرپرستی میں، حکومتوں کی سرپرستی میں مہدویت کو اور مہدویوں کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ قوم کو بھیجنے والا، قوم کو لانے والا، قوم کے ساتھ آنے والا خود رب کائنات ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ انہوں کیا مٹا سکتے؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، کر لے کتنا کرنا ہے کر لے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدویوں کو فتوے دے کر پریشان کر دیں گے، کشتی کو بھور میں گھرنے دے، کشتی کو بھور میں گھرنے دے، موجوں کے تھپڑے سہنے دے، زندوں میں اگر جینا ہے تجھے طوفان کی ہلچل رہنے دے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ فتوے تو حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فتووں کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا دار علماء، قصور کیا تھا، خطا کیا تھی؟ عشق کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے، اور وہ جو فتوے دینے والے تھے وہ دنیا کے عاشق، وہ لیلا کے عاشق، دنیا ان کی لیلا، اس کے عاشق، اس کے دیوانے۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی چمکتی تھمکتی دنیا میں اس عاشق کی باتوں کا اثر دیگر لوگوں پر ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب ذات کا بدل قرار پا گئے سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ، تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خاتلو و خوتلو شہادت مخصوصہ کی اپنے ذات کی بدل قرار دیتے ہوئے اس وقت جو دعویٰ فرمایا وہ مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس دنیا سے آپ پردہ فرما لیے، ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر 20 سال سن 910 ہجری 19 ذی-قعدہ کو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ سن 930 ہجری، پورے ٹھیک 20 سال کے بعد، پورے 20 سال کے بعد، ذی-قعدہ سے پہلے شوال کا مہینہ، شوال کی 14 کو شہادت مخصوصہ کا واقعہ ہوتا ہے، 12 کو یوم الفتح اور 14 کو شہادت کا۔ تو مہدی علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد 20 سال کا طویل عرصہ، کتنے ہزار دن ہیں؟ 20 سال میں کتنے ہزار دن ہوتے سوچئے۔ اور ان دنوں میں حضرت سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تمنا تھی، یہی خواہش تھی، یہی ولولہ تھا، یہی جوش تھا کہ جب مہدی نے فرما دیا ہے تو برحق ہے، میرے مہدی جو بھی فرماتے ہیں بالکل برحق ہے۔ اب اس عاشق کے عشق کے معیار کو پہچانیے، پرکھیے، سمجھیے، سنیے کہ یہ عاشق کتنا بڑا تھا، ذات پر اور ذات کی بات پر کتنا ہائی لیول کا کانفیڈنس تھا، کتنا ٹرسٹ تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک مرتبہ بھرے مجمع میں یہ عاشق سوال کرتا ہے اٹھا کے سب لوگوں کے سامنے کہ بھائیو بتاؤ یہ کیا ہے؟ بھرے مجمع میں کون کر رہے ہیں؟ سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ سوکھی کاڑی۔ سب نے کہا، جو سادہ آنکھ سے نظر آ رہی تھی، سوکھی کاڑی، میاں جی سوکھی کاڑی ہے، میاں جی سوکھی کاڑی ہے، سب ہر طرف سے یہی آواز آئی۔ حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں بھائیو، تم لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو دیکھا وہی کہا، سچ ہے، یہ کاڑی ہے اور سوکھی کاڑی ہے، لیکن اگر میرے آقا، میرے مولا، میں جس ذات پر ایمان لایا ہوں، تو میرے عشق کی انتہا کو پرکھو، سمجھو بھائیو، اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ سوکھی کاڑی نہیں، یہ شاہ ہے، سونا ہے، تو میں کہوں گا کہ واقعی یہ سونا ہے، مجھے کہاں نظر آ رہی ہے سوکھی کاڑی۔ یعنی ذات اور ذات کی بات پر اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض، واجبات سب لانے، احکامات لانے سے پہلے ہی بتا دیے کہ یہ قرآن کس کے لیے رہبر ہے، کس کے لیے ہادی ہے، کس کے لیے مرشد ہے، کسے گائیڈ کرے گا؟
ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ متقیوں کی پہلی کوالٹی بتا دی گئی، نماز پڑھنے والے نہیں، روزے رکھنے والے نہیں، حج کرنے والے نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ان سین چیزوں کو ماننے والے، بلیف کرنے والے، اندیکھی چیزوں کو ماننے والے، پہلے متقیوں کی پہلی صفت۔ تو حضرت سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے، آپ کے مہدی کی ذات اور بات پر کس درجہ آپ کا اعتماد تھا، ایقان تھا، ایمان تھا، یہ ایک چھوٹے سے واقعے سے ظاہر ہوا۔ تو اس ذات کو مہدی علیہ السلام نے بدل قرار دے کر یہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والی ذات مہدی علیہ السلام، مدعی مہدی علیہ السلام موجود، اور دعویٰ اپنی ذات کا بدل جسے قرار دیں وہ موجود، مجمع کثیر موجود، اس میں مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی سید قنمیر، بندے کی ذات کی یہ چوتھی صفت، قاتلو و قتلو، اللہ کے راستے میں قتل کریں گے اور شہید ہوں گے، تمہاری ذات سے پوری ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے، دنیا کے سامنے چیلنج، مہدی علیہ السلام موجود ہیں۔ میں جو بات بار بار ریمائنڈ کر رہا ہوں، غور طلب بات ہے کہ مہدی علیہ السلام دعویٰ کرنے والی ہستی موجود، مدعی موجود، اور مدعی کے دعوے کا جب وقت آ رہا ہے تو مدعی بظاہر موجود نہیں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمانے کے بندے کی، بھائی سید قنمیر، بندے کی ذات کی یہ چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، اور پوست بھی جدا ہوگا۔ جو کچھ کہا اللہ کے فرمان سے کہا، بِإِذْنِ اللہ، بحکم اللہ کہا ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کہا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے خلیفے تھے۔ اس کے بعد دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ کرنے والی ہستی خلیفۃ اللہ، امر اللہ، مراد اللہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اگر ایسا نہ ہو تو جان لو کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا، اور جو کچھ کہا تھا اپنے نفس کے کہنے پر کہا تھا۔ تو دعویٰ کرنے والی ہستی سن 910 ہجری میں اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتی ہے۔ سن 930 ہجری 1524 عیسوی اگست کے مہینے میں شوال المکرم کے 12 کو پہلے دن یوم الفتح ہوتی ہے، اور 14 شوال المکرم کو شہادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح حق ثابت ہو گیا 20 سال کے بعد مہدی علیہ السلام کی وصال مبارک میں۔ مہدی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کی تکمیل ہو گئی، دلیل اور پروف طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو ذات سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ و بی بی آمنہ تھی، وہی ذات حقیقت میں مہدی آخر الزمان تھی، یہ طے ہو گیا۔ تو مکمل طور پر مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال مبارک کے 20 سال کے بعد واقع ہونے والے یہ معجزے میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے بتا دیا۔ تو الحمدللہ مہدیت موعودہ، یعنی جس مہدی کو بھیجنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں اشارتاً و کنایتاً کیا، اور احادیث متواتر المعنی میں اس کی پوری صفات کو، نام کو، کام کو، مقام کو، مرتبے کو سب بتا دیا گیا، وہ مہدی علیہ السلام میں من و ان تھا۔ تو برحق ثابت ہو گیا، طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گئی۔ اب 550 سال کے بعد اگر کوئی آ کر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کتابیں کھنگال کر لا کر دیتا ہے، یا پھر گھر کا بھیدی نکل کر، گھر کا غدار نکل کر، دوسروں کا آلکار بن کر اگر یہاں کی باتیں اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے جو چیزیں نہیں ہیں، مہدویت عین الاسلام، روح اسلام، مغز اسلام، اس میں صرف عشق کی بات ہے، وہ دلندروں کو، وہ باطل مسلک والوں کو، وہ بے ایمانوں کو کیا سمجھ میں آئے گا جن کا دھندا ہی چندہ ہے، جو دھندے پر ہی پل رہے ہیں۔ جتنے نومولود فرقے ہیں آپ پورے اٹھا کر دیکھ لیجئے، گلوبلی ورلڈ وائڈ دیکھ لیجئے، پورے چندوں پر پلنے والے، جن کا گزر بسر چندوں پر، ماضی میں تھے تو حکومتوں پر، درباروں میں پلتے تھے، سرکار عہدہ دو جی، جاگیر دو جی، چاٹتے چاٹتے پھر گئے، اور آج بھی ویسی ہے۔ تو بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو بھی سچ کر دکھایا، اور ذات کی بات کو بھی سچ کر دکھایا۔ اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ عزیزان محترم، یقیناً
ہمارے اپنے لیے مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر ٹرسٹ، عقیدہ، ایمان، عقیدت، محبت کو اگر پروان چڑھانا ہے، مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وابستگی کو مضبوط کرنا ہے، تو ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے بندگی میاں شاہ قمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشقیہ زندگی کے مختلف پہلو، عشق سے لبریز بندگی میاں کی وہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو ڈگر ڈگر پر ملے گا کہ آپ نے کبھی بھی دنیا اور متاع دنیا کی آسائشوں کو خاطر میں نہیں لایا۔ عزیزان محترم، بندر جیول ایک مقام تھا جہاں پر بندگی میاں شاہ قمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ محلہ تھا۔ وہاں پر فخر و فاقہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں، آج کل کے بچوں کو فخر و فاقہ بھی نہیں معلوم، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اتنا حال ہو گیا تھا کہ لوگ لاغر ہو گئے، ان کے جسم جنگلی پتے سبزی کھانے کی وجہ سے ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ تو ایک وقت یہ عاشق اللہ کا، جس نے عشق کے پہلے اسٹیپ کو نہیں بلکہ پہلے آخری اسٹیپ کو چوز کرا، اللہ کا دیدار کی لذت، دیدار کی دولت، وہ ہستی جب اپنے دائرے کے لوگوں کی مفلوق الحالی کو، فخر و فاقے کو، ان کی لاغری کو دیکھے تو انسانی اور بشری طور پر آپ کے دل پر ایک غم سا گزرا کہ یہ لوگ بڑے ایک دم سے لاغر ہو گئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ دل پر ایک گمان گزرا، ایک تصور، ایک خیال گزرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے سید خود میر، اگر تم کہتے ہیں تو ہم بندر جیول کے در و دیوار کو، دروازوں کو، زنجیروں کو، کنکروں کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو، سب کو سونے کا بنا دیتے ہیں، اور تم اس سونے کو لے کر اپنے دائرے کے پورے لوگوں کی پوری ضرورتیں پوری کر لو، اور میرے عزت و جلال کی قسم، میں قیامت کے دن تم سے رتی برابر بھی اس کا حساب نہیں لوں گا۔ لیکن اس عاشق کے عشق پر قربان جائے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی لاغری کو چھوڑ دیا اور کہا کہ مالک مجھے معاف کر دے، مجھے صرف تیرا دیدار چاہیے، تیرے دیدار کی لذت چاہیے۔ عزیزان محترم، اس مبارک پاکیزہ گروہ سے ہمارا آپ کا تعلق ہے۔ آج عیش و عشرت میں گزر رہی ہے، فراوانی میں گزر رہی ہے، کپڑے لتوں کی ڈھگار ہے، اناج کی ڈھگار ہے۔ ہم ہمارے بچپن میں بھی سودا کرنٹ لاتے تھے، جب کا جب لاتے تھے، آج کہاں ہے بتائیے؟ مہینے کا پڑ جا رہا ہے، سویگی آ گیا، بلابتر آ گئے، کیا کیا ہو گیا ہے۔ کھانے کے معاملے میں تو آج دنیا جتنی کھانے کے پیچھے برباد ہو رہی ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں۔ تو سوچئے کہ وہ اللہ کے مقدس بندے مصیبتیں کیوں جھیلے؟ اپنے 14 سال کے فرزند جب شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، ذبح کر دیا گیا، بدن سے تن کو جدا کر دیا گیا، لایا گیا، تو پہلے سجدے میں گئے کہ مالک تو میری نظر پوری کر لیا۔ آج بچہ بیمار پڑتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، الٹے نیچے اوپر پوچھے کرنے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ سوچئے میرے بھائیو، یہ دولت ملی ہے تو ہمیں اس دولت کے تحفظ کے لیے، بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ یقیناً بندگی میں شاہ قمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے قول سے بھی ثابت کر دیا، اپنے فعل سے بھی ثابت کر دیا، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا، اپنے اخلاق سے بھی مہدی کی حقانیت کو، مہدی کی ذات کی حقانیت کو اور مہدی کی بات کی حقانیت کو ثابت کر دیا، اخلاق سے بھی بتا دیا، مال کو بھی لٹا دیا، اولاد کو بھی لٹا دیا، سب کچھ ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ یہی ذات مہدی کی ہے، یہی مہدی آخر الزماں ہے۔ عزیزان محترم، اب صرف عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ ہے، گمراہی میں پڑے مختلف مسلک اور مختلف فرقے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اب انہیں اچھا کیسے دکھے گا؟ کبھی بھی انسان میں حسد جلن کی فطرت ہوتی ہے، کسی کو اچھا دیکھ سکتے، ایمان کی دولت ان کے پاس ہے، مہدی آخر الزمان انہیں مل گیا، کیسا گمراہ کریں؟ تو اب باطل مسلک، اسلام کے باطل، میرے الفاظ پر غور کیجئے، اسلام کے باطل مسلک اور فرقوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مہدی کا بھی ظہور نہیں ہوا ہے تو ہاں، ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہوا، لیکن اسلام میں مہدی کا ظہور ہو گیا 550 سال پہلے۔ ان المہدی الموعود قد جاء ومضى، ہو چکا۔ اب تم ٹٹول لیتے بیٹھ جاؤ، فتوے دے لو، نسلیں برباد کر لو، مہدویوں کے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن میرے پیارے بھائیوں،
ہمیں یہ دولت جو ملی ہے اس کے لیے میں بارہا آپ سے التجا کرا ہوں کہ قومی مہدی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 کوالٹی بتائے ہیں. اب وہ 5 کوالٹی میرے میں آپ میں ہے نہیں ہے، یہ سیلف ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. سب اپنا اپنا جائزہ لیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بدترین لوگوں کے ریپلیسمنٹ میں اللہ تعالیٰ کسے لا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ بہترین لوگوں کے، اعلیٰ ترین لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ قوم کو بھیج رہا ہے، قوم کو بھیجا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو تم جب اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا یا اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا. اب یہاں کے بعد وہ صفتیں، وہ کوالٹی، وہ علامتیں، وہ خوبیاں جو ہر مہدوی میں، قیامت تک آنے والے مہدوی میں ہونی چاہیے، پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر، اس میں ہے پہلی صفت ہے یحبہم و یحبونہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی محبت، اللہ کی محبت مہدویوں کی سب سے بڑی پہلی علامت، نشانی، پہچان ہے. اب سوچنا ہے کہ مر مٹنے والے، یہ چھوٹنے والے رشتوں کی محبت غالب ہے یا پھر حیو اور خیوم اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ کی محبت ہے. کیا یہ چھوٹنے والی، فنا ہونے والی دنیا، متاع دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا پھر یہ دنیا بنانے والے کی محبت ہے؟ کیونکہ بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری پاکیزہ سیرت طیبہ اور سیرت کا ہر پہلو اور آپ کے عشق کے سارے نرالے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی عشق کے معاملے میں ذات خدا کو ہی مانا ہے. مانگا تو صرف ذات خدا کو، اللہ کی ذات کو مانگا ہے. تو پہلی صفت ہے اللہ کی محبت. جائزہ لینا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، نہیں ہے تو کیسے محبت بڑھتی ہے. جس کو جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنا اس کی طرف میلان بڑھتا ہے، خیال بڑھتا ہے. اسی لیے ذکر اللہ فرض ہے، دوامن، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. ذکر کثرت سے اگر نہیں کر رہے تو ذکر کریں گے تو پھر اللہ یاد آئے گا، محبت بڑھے گی. تو پہلی صفت ہے یحبہم و یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین. دوسری صفت ہے مومنوں کے مقابلے میں نرم دل، مومنوں کے تعلق سے اچھا رویہ، مومنوں کے تعلق سے کوپریشن کرنے کا رویہ، مومنوں کے تعلق سے ہمدردی ہے. عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں، جھٹلانے والوں کے مقابلے میں سخت کٹر پن، ان کے تعلق سے ایک دم ایک مار دو پھاڑ. اور یجاہدون فی سبیل اللہ، چوتھی صفت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہر حساب سے، تن و من سے، مال سے، عمل سے، نفس سے جہاد کرنا. اور آخری میں ہے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والا مہدوی نہیں ہوتا. یہ 5 صفتیں ہیں. یہ 5 صفتیں بتا رہی ہیں کہ سید الشہداء شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 صفتوں کو انتہائی ہائی لیول پر جا کر بتا دیا کہ مہدی کی قوم بھی برحق، مہدی کی ذات بھی برحق، مہدی کی بات بھی برحق. تو عزیزان محترم، جو یہ عظیم قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے التجا کروں گا جو بھی سن رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیے، سکھائیے. حضرت سیدنا شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے طویل انتظار کے بعد جب شہادت مخصوصہ کا وقت آ رہا ہے اور کھلم کھلا معلوم ہے کہ سر جدا ہونے والا ہے، کوئی سوچ سکتا؟ معمولی مچھر کھاٹا تو پریشان ہو جانے والے دور میں آپ ہم ہیں. ایک پھنسی ہو تو بیٹھنے اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے. مہدی کا کہا حق ہے، یہ حق کو ثابت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہستی، ان کو معلوم ہے کہ بدن سے سر جدا ہونے والا ہے، پوست جدا ہونے والا ہے،
3 جگہ دفن ہونے والا ہے، اس موقع پر این کی فوج قریب آ گئی ہے، تو آپ کے جوش پر قربان جائیں میری نسلیں، ہماری نسلیں قربان جائیں تو بھی کم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھے این کی فوج دائرے کے قریب آنے کی اطلاع دے گا میں اس کا منہ مصری کے ڈلیوں سے بھر دوں گا۔ کیا بات تھی میرے بھائیوں، کیا ملنے والا تھا؟ ملنے والا تھا سب سے بڑی جاگیر، سب سے بڑی دولت، اللہ کا دیدار، لذت دیدار، دولت دیدار ملنے والی تھی، اس لیے تو آپ تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے۔ پہلے دن جنگ سے پہلے ریہرسل ہو رہی ہے، کبڈی ہو رہی ہے، ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے، بس لمحہ بلمحہ یہی تصور ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میرے آقا کا کہا پورا ہو جائے، حق کا بول بالا ہو جائے، حجت کا تکملہ ہو جائے، یہ ولولے میں۔ تو آپ ہم یقیناً آج کے جب حکومتوں کی سرپرستی میں پلنے والے پالتو درباری سرکاری علماء ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اکیلے تنے تنہا مہدی کا نواسہ جب اکبر کے دربار میں جاتا ہے، سیدنجی خاتم المرشد دین دریبہ فیض مقید جگ میں اعلیٰ تقت اجالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزے میں آ جاتا ہے جلال الدین اکبر، تو پھر سوچئے اکیلے جانے پر آج ہمارے پاس اگر ہم کمزور ہیں تو کیوں ہیں؟ بے عملی کی وجہ سے، کھوکھلے پن کی وجہ سے۔ پہلی صفت محبت اللہ کی دلوں میں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، جائزہ لینا ہے۔ مومنوں کے تعلق سے سخت گیر ہو گئے، کفار کے تعلق سے اتنا یارانہ ہو رہا ہے، اتنا یارانہ ہونا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ تو اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ڈر رہے ہیں، مال خرچوں تو بجائے اس کے ادھر انویسٹ کر دیا، ادھر لگا دیا تو بڑھے گا۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر رہا ہے، کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا لوگ، ارے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا سمجھے گا، یہ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ کس مبارک اور اعلیٰ قوم میں آئے ہیں، اس قوم میں کبھی بھی میرا دعویٰ ہے کہ فتوے پر عمل نہیں ہوا، صرف اور صرف تقویٰ، وہ بھی معراج پر جا کر ہوا ہے، اسی کو عالیت کہتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ آج ہم بہت ہی کنگال ہو گئے جس کی وجہ سے فتووں پر عمل کر رہے ہیں، آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ عالیت کو چھوڑ رہے ہیں، دانستہ طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بندگی میاں سیدنا شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، یہ شہادت مخصوصہ۔ یقیناً شہید اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ اسے رزق پہنچاتا ہے، اور اس کا شعور آپ ہم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بندگی میں شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے سارے شہیدوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ پوری قوم کو زندہ جاوید بنا دیا۔ قیامت تک کے لیے یہی شہادت مخصوصہ مہدویت کو قیامت تک قائم ہونے کے لیے زندہ اور باقی برقرار رہنے کا ذریعہ بنی ہے شہادت مخصوصہ۔ تو آخر میں بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دلوں کو دنیا اور متاع دنیا کے طرف رغبت سے پھیر دے، صرف اپنی محبت کی طرف پھیر دے۔ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ایسی بسا دے کہ ہم تیری محبت کے علاوہ ہر محبت کو ہیچ، بیکار، ابس، ناکارہ سمجھے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جس مبارک قوم میں تو نے اپنی پسند سے بدترین لوگوں کے مقابلے میں بہترین بنا کر ریپلیسمنٹ میں جو لایا ہے، اس احسان عظیم کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہم میں سورہ مائدہ کی اس قوم مہدی کے 5 صفتوں کو ایک ایک کر کے مکمل اپنے اندر بھرپور انداز میں پیدا کرنے کی صلاحیت دے، طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے کہ یہ 5 کے 5 صفتیں ہم میں آ جائے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو تیرا فضل اور تیرا کرم ہمیں مل جائے۔ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے، دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدویوں کو اتنا حوصلہ دے، اتنی ہمت دے کہ باطل آ کر اگر ٹکرائے تو کھل کر اپنے سینے ان کے سامنے پیش کر کے بتا دے کہ ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں۔ اور جو باطل لوگ ہیں جب کھل کر اپنے باطل عقیدوں کی پرچار کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں بہترین قوم میں پیدا کیا ہے، اعلیٰ ترین قوم میں پیدا کیا ہے، عالیت والی قوم میں لایا ہے، اس قوم میں لایا ہے جس میں
مہدی کی قوم کی 5 نشانیاں بتانے سے پہلے خود اللہ بتا رہا ہے کہ 5 نشانیاں تم میں تو ہیں 6، لیکن سنو کہ پہلے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبون، اس کے بعد وہ قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ سے محبت۔ کسی بندے کا اللہ سے محبت کرنا کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کا بندے سے محبت کرنا یہ کمال کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے، یہ اللہ کی عطا کی بات ہے۔ تو یہ عطائی عاشق نے اپنے آپ کو، اپنے پورے کنبے کو مہدی علیہ السلام کے نام پر، آپ کی ذات پر، آپ کی حجت پر قربان کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا میں ختم ہونے والی ہے، سب کچھ یہاں پر فنا ہونے والا ہے۔ اگر عشق میں تم اپنے انا کو، اپنے میں کو مار دو گے تو تمہارا عشق پختگی پر پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عاشقوں کے مذہب میں جو پیدا کیا ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ کے اتنے بڑے احسان کے بدلے میں ہمیں اس بات کی توفیق دے، مہلت دے، صلاحیت دے کہ ہم پورا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے قوم مہدی میں برقرار رہنے کی ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔